إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ایک مختصر سی بات جو تعلق رکھتی ہے ایمانیات سے، یعنی یہ بنیاد ہے، اصل ہے، جڑ ہے، روٹ ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں ہم کو ایمان بنانا ہے، ایمان مضبوط ہوگا تو سب کام صحیح ہوگا، ایمان صحیح ہوگا تو عمل قبول کیے جائیں گے، جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا وہ جنت میں اتنا اعلیٰ مقام پائے گا. ایمان ہی سب کچھ ہے. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کر ہم دعائیں کرتے ہیں. تو یہ ایمان اصل میں ہے کیا؟ اتنا سب کچھ ایمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ ایمان اصل میں ہے کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے، ایمان کا اتنا ذکر آ رہا ہے تو قرآن اور حدیث نے اس کی وضاحت ضرور کی ہوگی. تو ایک مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل. حدیث جبرائیل نام سے یہ حدیث مشہور ہے. یہ بخاری شریف میں کتاب الایمان کے اندر ہے، اور دوسری احادیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. یہاں پر تفصیلاً ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ جو ہے 37 نمبر کا جو باب ہے، چیپٹر ہے بخاری کا، اس میں جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اس لیے اس کو نام دیا گیا ہے حدیث جبرائیل. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے نقل کیا گیا ہے راویوں نے، اور اس کو بیان کیا، مختلف روایتوں سے بات آتی ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا ایمان کسے کہتے ہیں. دوسری حدیثوں میں اس شخص کا ذکر آتا ہے کہ وہ کیسا تھا دکھنے میں. حضرت ابو ہریرہ اور دیگر راوی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جیسے حضرت عمر سے بھی روایت آتی ہے اس کے تعلق سے، عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت آتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے ہیں، یہ مطلب کئی احادیثوں کا ایک جگہ مجموعہ ہے جو میں آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں، کوئی ایک حدیث نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ کہیں نہ کہیں ضرور مل جائیں گے. بہت ساری کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے مسجد نبوی میں داخل ہوا جس کا رنگ انتہائی گورا تھا، سفید، بال انتہائی کالے تھے، اور کپڑے بھی ایک دم صاف ستھرے تھے، اور ہم میں سے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، مطلب مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر سفر کے نشان بھی نہیں تھے. جیسے انسان سفر کر کے آتا ہے تو کپڑوں پر دھول مٹی ہوتی ہے، بالوں میں دھول ہوتی ہے، چہرے پر اس کے خود سمجھ میں آتا ہے سفر کے آثار، ایفیکٹس نظر آتے ہیں نا، فریش نہیں ہوتا ہے وہ. تو نہ سفر کے آثار تھے، نہ وہ ہم میں سے تھا مدینہ کے اندر. بس وہ سیدھے چلا آیا، اور یہ شروعاتی دور تھا تو صحابہ چوکنے تھے کہ کوئی دشمن نہ ہو، اٹیک نہ کر دے. صحابہ بڑے غور سے اس کو دیکھ رہے تھے، اور وہ آدمی اندر چلا آتا گیا اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 زانوں ہو کر بیٹھے تھے، وہ بھی آ کر 2 زانوں آ کر بیٹھ گیا. یعنی
جتنا ہم اپنے پیر فولڈ کر کے بیٹھتے ہیں نا اس طرح سے نماز کے اندر، بالکل ویسے ہی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اس نے اپنے گھٹنوں کو ملا لیا، بالکل ایسے آ کر بیٹھ گیا، اتنا کلوز. اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر یعنی مانڈی پر ایسے رکھ دیا اس نے، اتنا قریب آ گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اس کے صحابہ بھی خاموش تھے اور دھیان سے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. پھر اس شخص نے آ کر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی، مجھے خبر دیجیے، مجھے بتائیے، من اسلام، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے بتائیے، خبر دیجیے کہ اسلام کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان لا اللہ، و ملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، والقدری خیری و شری، تقدیر پر کہ اچھا اور برا ہونا یہ اللہ کی طرف سے. تو ایمان میں 6 چیزیں، میں نے من اسلام پہلے کہہ دیا، من ایمان پوچھا انہوں نے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان کی بنیادیں 6. پھر سوال کیا گیا من اسلام، اخبرنی، مجھے خبر دیجیے، من اسلام، اسلام کیا ہے بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اور نماز قائم کر. شہادت، اس کے بعد نماز دوسرے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دوسری روایتوں میں بھی فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 ہے. خمس کہتے ہیں 5 کو، 5. کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور بندے ہیں. کچھ حدیثوں میں مکمل آتا ہے، کچھ جگہ جو ہے مختصر سا ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کر، یہ دوسرا رکن ہے، دوسرا پلر ہے. وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دی ہے اس میں سے 2.5% اس کو اپنا نکالنا ہے، سیونگ میں سے، انکم میں سے نہیں، سیونگ میں سے، ٹھیک ہے. ایتاء الزکاۃ والحج، اور حج یعنی انسان حج کرے، اللہ نے جس کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، مال و دولت دیا ہے اور وہ جسمانی طور سے بھی اس کے قابل ہے، ٹھیک ہے. وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ. یہ ہیں اسلام کے 5 ارکان، 5 پلر. پہلے والے جو میں نے آپ کو گنائے وہ ایمان کے ارکان تھے، اور یہ 5 کیا ہے؟ اسلام کے ارکان ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام اور ایمان کیا ہے؟ تو اس کو آسان سمجھنے کے لیے اسلام پریکٹیکل ہے، ایمان تھیری. ایمان نظر نہیں آتا ہے، تھیری دکھتی نہیں ہے نا، کیا ہے؟ کنسپٹ ہوتا ہے نا. تو ایمان یہاں ہوتا ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ یہاں دل میں ہوتا ہے. آپ کسی کا ایمان چیک نہیں کر سکتے، ایسے تھرمومیٹر کے ایسا کچھ آتا نہیں کہ منہ میں لگا دیے ان کا ایمان بہت اونچا دکھ رہا، ان کا ایمان بہت کم دکھ رہا. برابر ہے کہ نہیں؟ ایمان کو کوئی نہیں پہچان سکتا، یہ اللہ کے اور بندے کے بیچ میں ہے. اسلام دکھتا ہے، کون 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد جاتا ہے، آتا ہے، عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہے. شہادت پریکٹیکل ہے، اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. کوئی مسلمان ہوتا ہے تو گواہ سامنے رہنا چاہیے کہ شاید یہ آدمی مسلمان ہوا ہے. تو یہ پریکٹیکل ہے، زبان سے بول رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں. نماز پریکٹیکل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. زکوٰۃ پریکٹیکل ہے، آپ دے رہے ہیں. حج پریکٹیکل ہے، جانا ہے آپ کو ایک خاص ٹائم پر، طواف کرنا ہے، پورے ارکان کرنا ہے. اور رمضان کے روزے بھی پریکٹیکل ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا پریکٹیکل. یہ سب پریکٹیکل چیزیں ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ تھیوریٹیکل، یہ دل میں اندر. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا بلند ہے. کوئی اس کا جو ہے دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں، کسی کے اسلام کے ارکان پر
پختگی کے ساتھ عمل کرنے پر اپن بول سکتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان درست ہوگا، اچھا ہوگا، اس کے عقائد وغیرہ دیکھ کر۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ قیامت کب آئیں گی؟ پھر تیسرا سوال کیا من احسان، کہ احسان کسے کہتے ہیں، احسان کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت ایسی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا، اتنا کانسنٹریشن کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن آپ ایسا فیل کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایک انسان جب یہ فیل کرے گا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یہ میرے رب کی عبادت ہے، میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں، چاہے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، تو آپ دیکھیے اس کا نماز میں خلوص کیسا رہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، اگر ایسا تو نہ کر سکے، تو کم از کم یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اتنا ڈر سے نماز پڑھ، اتنی عبادت کر، یا دنیا کوئی بھی نیک عمل یا دنیا کے اندر جو رہتا ہے تو کیا کر، ایسا سوچ کہ کم سے کم اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت ایسی ہونی چاہیے نماز کے علاوہ بھی، کہ ہر معاملے میں ہم سوچیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ ڈر کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ اس کو احسان کہتے ہیں، ایمان، اسلام، احسان۔ پھر پوچھا گیا کہ قیامت کب آئیں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے والے کو جتنا علم ہے کہ قیامت کب آئیں گی، بتانے والے کو اس سے زیادہ علم نہیں ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا قیامت کب آئیں گی، سوائے اللہ کے رسول نے کچھ نشانیاں بتا دی کہ جب زنا عام ہو جائے گا، والدین کی نافرمانی کی جائے گی، شراب عام ہو جائیں گی، گناہ اور معصیت کے کام بڑھ جائیں گے، نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، اور بہت ساری نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہم کبھی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر آیا حدیث جبرائیل میں، کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئیں گی۔ یہ اسلام، ایمان، احسان، قیامت کے اوپر ایمان تو ہماری طرف آلریڈی اس میں آ جاتا ہے ایمانیات کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہم نے پڑھا نا جو ہے آخرت کے دن پر ایمان، اس کے اندر شامل ہے، لیکن الگ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ قیامت کب آئیں گی، اس کو ہم چھوڑ دیں تو علماء کہتے ہیں یہ تینوں ملا کر پورا مکمل ہوتا ہے دین اسلام۔ یہ دین ہے، ایمان، اسلام، احسان، یہ تینوں کو ملا دیا جائے تو یہ ہوا مکمل دین۔ تاکہ دین کو سمجھنا ہے تو یہ حدیث کو انسان بغور سمجھ لے۔ انشاءاللہ تعالی 1 by 1 پہلے ایمانیات کے جز ہم لیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی، آج نہیں، اگلے اس میں ہم سب سے پہلے شروعات کریں گے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کیسا ہو، اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کے دلائل، اللہ ہے، اللہ موجود ہے، ایگزسٹ ہے، اس کے دلائل مختلف قرآن و سنت کی روشنی میں، اور عقلی اور نقلی دلائل دونوں دیکھیں گے ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا، اس کا مقصد کیا ہے، انسانوں کو کیوں بنایا، اس کا مقصد کیا ہے، آخرکار انجام اللہ تعالیٰ ہمارا کیا کرنے والا ہے۔ تو ایمان باللہ میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اگلے درس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ ایمان کیا کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان لانا چاہیے کس پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، کہ اس کا ہونا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 1 by 1 ہم بعد میں لیں گے۔ دوسرا ہم نے دیکھا اسلام، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں۔ پہلا ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول نے فرمائی۔
ٹھیک ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج ادا کرنا جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور والصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام ہے۔ اور تیسری چیز بتائی کہ احسان، احسان کیا ہے؟ کہ عبادت ایسی کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور ایسی کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم کیا سوچے کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہوا جو ہے مکمل ایمان۔ لیکن ایک ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا، صرف رٹ لینے سے، یاد کر لینے سے، صرف لوگوں کو بیان کر دینے سے ایمان تو پورا نہیں آ جائے گا۔ ہر ایک چیز اصل کیا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ بیس ہے، ابھی صرف انٹروڈکشن ہوا ہے اس کا۔ ہم شروعات کریں گے ایمان باللہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں۔ ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، ہر درس کو ہم 30 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا ایک ایک لیکچر آگے آپ کا رہے گا پورا یہ دین کامل کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائے، اور دین اسلام کو اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنائے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیارے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنائے، ہم کو اسلام کو، ایمان کو ویسا سمجھنے والا بنائے جیسا ہمارے رب نے ہمارے آخری پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔